پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر سر فہرست ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے میں تمام آپشنز کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں اور انسانی بحران کے پیش نظر امریکہ نے ایران کو سخت وارننگ دی ہے، نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور اسرائیل بھی دباؤ ڈال رہا ہے۔ تاہم خلیجی ممالک کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے امریکہ نے ممکنہ کارروائی وقتی طور پر مؤخر کر دی ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد کرامی نے بھی کہا کہ ایران ہر ممکنہ خطرے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سابق صدر آزاد کشمیر اور سابق سفیر مسعود خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مسعود خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ کیا امریکہ کی جانب سے تمام آپشنز کھلے رکھنے کا بیان عملی کارروائی کا پیش خیمہ ہے یا محض سفارتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کون سے ایسے خطرات ہیں جو خطے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ سکتے ہیں؟ جی، بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور بات کرنے کا موقع دیا آپ نے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں بالخصوص سعودی عرب، یو اے ای اور دوسرے ممالک جو ہیں، بحرین جو ہے، عمان، یہ خاصے متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے امریکہ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی نہ کریں، کیونکہ جب وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور اگر ایران جو ہے وہ خلیجی ریاستوں میں امریکی اڈوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس سے براہ راست خلیجی ریاستوں کو نقصان پہنچے گا۔ کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں، اگرچہ مبہم سے ہیں، کہ امریکہ نے فی الحال فوجی کارروائی کو روک دیا ہے۔ تو اس وجہ سے، لیکن یہ جو ہے، جو میں نے لفظ ابہام استعمال کیا، صدر ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کہا ہے کہ اگر وہاں کسی قسم کی کوئی ایکسیکیوشن شروع ہو گئی یا پھر دوبارہ سے جو ہے احتجاج شروع ہو گیا تو وہ کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ جو ایکسیکیوشنز کا مسئلہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تین قسم کے لوگ ہیں وہاں، ایک وہ لوگ تھے جو کہ باقاعدہ جو ہے لوگوں کو قتل کر رہے تھے یا پولیس کے اوپر حملے کر رہے تھے، ایک وہ جو زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کروا رہے تھے، یعنی یہ میں ایران کے حکام کے مطابق کہہ رہا، اور ایک وہ جو تھے جو صرف پروٹیسٹ کر رہے تھے یا ہڑتال کر رہے تھے یا احتجاج کر رہے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے ان سے الگ الگ ڈیل کرے گا، لیکن امریکہ نے ایک قسم کا جو ہے یہ ایک پیغام بھیجا ہے کہ کسی قسم کی بھی ایکسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس وقت جو ایرانی شہری ہیں یا جن لوگوں نے بھی جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان کو امریکہ کا تحفظ حاصل ہے، یعنی کم از کم سیاسی اور سفارتی سطح پہ۔ عملاً جو ہے وہ کنٹرول رہبر کا ہے، رہبر جو ہے آیت اللہ علی خامنہئی ہے، ان کا ہے، اور ان کے پورے پورا ولایت فقیہ یا جو ان کے منتخب صدر ہیں ان کا یہ سارے کا سارا ان کی دسترس میں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، خلیجی ممالک کی آپ نے بات کی کہ ان کی جانب سے سعودی عربیہ نے بھی کہا کہ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہماری جو سرزمین ہے وہ بالکل بھی امریکہ کے حق میں استعمال نہیں ہوگی۔ تہران میں انہوں نے پیغام بھی پہنچایا جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، خلیجی ممالک کی سفارتکاری نے وقتی طور پر اس جنگ کو ٹالا ہے یا پھر یہ کوششیں جو ہیں وہ دیر پا کامیابی کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں، یا امریکہ جو ہے کہ جب وہ اپنی کرنے پہ آئے گا تو وہ اپنی مرضی سے ہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا؟ دیکھیے، امریکہ کسی کی رائے کا پابند نہیں ہے، خاص طور سے صدر ٹرمپ۔ وہ اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ ان کی دیرینہ خواہش ہے، اور یہ صرف ان کی نہیں، جو باقی صدور ہیں ان کی بھی رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران سے وہ بدلہ لے لیا جائے جو سن 1979 میں اس نے رضا شاہ پہلوی کو یہاں سے نکالا تھا۔ ایک انقلاب آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو امریکہ کے سفارت خانے کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ تو اس وقت سے ان کی دشمنی یا کشیدگی چل رہی ہے۔ یہ ابھی حال ہی میں جو احتجاج ہوئے ہیں جو ایرانی حکومت یا ایرانی نظام کے حق میں ہوئے ہیں، ان میں مرگ بر امریکہ کا نعرہ بہت بلند تھا۔ تو یعنی یہ دشمنی دونوں طرف سے ہے۔ لیکن جو اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی اس مرتبہ یہ مشورہ دیا تھا صدر ٹرمپ کو کہ فوری طور پر حملہ نہ کیا جائے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جی مجھے ذرا زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے وہاں ایران کے اندر سراغ رسان ایجنسیز موجود ہیں یا ان کے نمائندے موجود ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے ایجنٹس یا جاسوس موجود ہیں۔ تو انہوں نے کم از کم ان کو یہ اطلاع دی ہے کہ ابھی جو ہے
ایران میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ حملہ کیا جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے امریکہ کی طرف سے اور خاص طور سے اسرائیل کی طرف سے رضا پہلوی کی وکالت کی جا رہی تھی، اور رضا پہلوی کا جو دور تھا، رضا شاہ پہلوی یعنی ان کے والد کا جو دور تھا، وہ ظلم و تشدد کا تھا، وہ ٹارچر کا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہے اس کے امریکہ کے ساتھ دوستی تھی، لیکن بہت لوگ بھول گئے کہ ان کے کوئی اسرائیل کے ساتھ بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ تو یہ ہے کہ خان صاحب ایک چیز جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہی جا رہی تھی کہ اگر ایران نے مظاہرین پر کسی قسم کی بھی کارروائی کی تو ہم اس میں انٹروین کریں گے، ہم معصوم لوگوں کی جانوں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھانسی دی جا رہی ہے یا معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو کہ معصوم لوگ نہیں تھے، وہ ایک ٹولہ تھا اسرائیلی اور امریکی ٹولہ سامنے آیا، اور جو ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے مقدسات کو آگ لگائی گئی، مساجد کو آگ لگائی گئی، اس کی ویژولز بھی سامنے آ چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر لوگ آ رہے ہیں اور وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے، وہ صرف آ کر نظر آتش کر رہے ہیں ان مقامات کو۔ اب چیزیں تو واضح طور پر کلیئر ہو چکی ہیں، امریکہ کو ایران میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلے میں نے بتا دیا کہ اس وجہ سے کہ وہ ایران کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اسرائیل کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر اسلحہ ہے اور وہ ان کے مد مقابل کھڑا ہے۔ امیر ملک ہے کیونکہ یہ دنیا کا تیل کے ذخائر کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک ہے، پہلا وینزویلا، دوسرا سعودی عرب، اور تیسرا جو ہے وہ ایران ہے، اور ان کا کروڈ آئل جو ہے وہ چین خرید رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وینزویلا ہو یا اس کے علاوہ یہ ایران ہو تو نشانہ چین ہی ہے، کیونکہ امریکہ چین کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو یا اس کے علاوہ لاطینی امریکہ میں ہو، اسے کم کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ چین اس طریقے سے خطے کے تیل سے اور پھر تیل کے بدلے جو ہے وہ اپنا جو ہے ایک جگہ پیدا کرے، اپنی ایک جگہ پیدا کرے ایران میں یا وینزویلا میں، لاطینی امریکہ میں یا یورپ میں، اور یا گرین لینڈ کے آس پاس جو ہے اس کی شاہراہیں قائم ہوں یا راہداریاں قائم ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ اسٹریٹجک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور خاص طور سے جو ہے صدر ٹرمپ یا ان کے جو انتہا پسند یا شدت پسند جو حامی ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا فیکٹر جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اس میں اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے، دیرینہ منصوبہ ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے، اس کو بالکنائز کیا جائے، اس کو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا، میں تھوڑی دیر پہلے عرب ممالک کی گفتگو ہو رہی تھی، تو عرب ممالک نے عراق کا حشر دیکھا تھا کہ جب عراق جو ہے وہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بہت دیر تک چلی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے داعش وہاں سے وجود میں آ گئی، اور پھر جو ہے تیل کے اوپر بھی، اس کا تیل کے ذخائر، اس کی سپلائی کے اوپر بہت برا اثر پڑا، دہشت گردی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اگر ایران جیسے بڑے ملک کے ساتھ، جس کے ساتھ انہوں نے تقریباً سمجھوتا کر لیا ہے، وہ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کے شدید اختلافات تھے ایران کے ساتھ، لیکن جو گزشتہ برس کی جنگ اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ایک قسم کا ان کے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر دی تھی۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے خلفشار کا شکار ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، مطلب جنگ ہو جائے، امریکہ حملہ کر دے، اس کے بعد جو قطر میں العدید بیس ہے امریکہ کی، اگر اس کے اوپر حملہ ہو جائے تو اس سے تو قطر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے عراق میں موجود ہیں، دوسری خلیجی ریاستوں میں بھی ہیں، سعودی عرب میں بھی موجود ہیں۔ تو اس سے یعنی سارے کے سارے عرب ممالک اس حملے کی زد میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملات کہاں پر جا کر رکتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود خان، ہمارے سارے معاملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔